حافظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے اس اجلاس میں تشریف لا رہے ہیں، ہم بسط خلوص و ادب تمامی منتظمین اور علماء کرام و ذمہ داران اجلاس، شرکاء اجلاس کی طرف سے حضرت والا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ عربیہ باب العلوم، سرپرست جمعیت العلماء ضلع ورنگل، میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائے۔ حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ محترم مولانا مفتی محمد زکریا احمد صاحب قاسمی، ناظم المعہد الاسلامی ورنگل، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع ورنگل سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت ہم لوگ اس ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پورے اسلام کو ہدف تنقید بنانے کے لیے بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے ناپاک کوششیں چل رہی ہے اور امت کو شریعت اسلامیہ سے رشتہ کاٹنے کی سازشیں چل رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناپاک انگلیاں اٹھ رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی منظم مہم چل رہی ہے۔ دوسری طرف تہذیبی الغار کا مسلمانوں کو سامنا ہے، ان پر مخصوص کلچر مسلط کرنے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہے، جس کے لیے میڈیا کو خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہیں جدید تعلیمی پالیسی کے ذریعے ان کے بنیادی عقائد پر بے حد خطرناک حملہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ملک کی فرقہ پرست جماعتوں کا سارا زور اس پر صرف ہو رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے برگشتہ کر کے انہیں ہندو مت اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے اور کس طرح مسلم معاشرے میں ارتداد کو فروغ دیا جائے۔ ان حالات میں اور ایسے موقع پر ہمارے بزرگان دین، علماء کرام اور زمانہ شناس نباز قوم و ملت افراد نے ہمارے درمیان تشریف فرما ہم سب کے روح رواں و سرپرست حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی ہمگیر شخصیت پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اور ان کی نظر انتخاب حضرت مولانا پر پڑی ہے، یقیناً وہ اس کے مستحق، قابل اور لائق بھی ہے۔ اس موقع پر ہمارے شہر کے علماء کرام، حفاظ اعظام، دینی مدارس کے نظماء اور ملی اور فلاحی تحریکوں اور تنظیموں کی طرف سے حضرت مولانا چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بننے کے بعد بے پناہ مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود بھی پہلی مرتبہ ہمارے اس دیار اور اس شہر میں تشریف لا رہے ہیں، اس موقع کی مناسبت سے حضرت مولانا کی تہنیت پیش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ چونکہ وقت کم ہے اور حضرت مولانا کی مصروفیات اور دیگر اور مشغولیات، روز بروز سفر، تھکن اور تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے حضرت مولانا یہاں تشریف لائے ہیں، میں بغیر کسی تاخیر کے تہنیتی پروگرام کے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس موقع پر گزارش کروں گا مدرسہ عربیہ انوار العلوم جو ہمارے شہر کا سب سے قدیم بافیض دینی ادارہ ہے، تقریباً اس کا علمی فیضان 62 سال سے جاری ہے، یہ اس شہر میں 62 سال سے دینی اور علمی خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ میں اس مدرسہ انوار العلوم کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے محترم جناب الحاج محمد عبدالجلیل خان صاحب جو اس مدرسے کے معتمد ہیں اور اسی طرح المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بھی معزز رکن ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر حضرت مولانا کی تہنیت فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے شہر کی دیدہ زیب اور خوشنما مسجد
جو ابھی زیر تعمیر ہے الحمدللہ، بہت ہی وسیع و عریض مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جس میں آج کا ہمارا یہ اجلاس منعقد ہوا جا رہا ہے۔ میں اس مسجد خرد چھوٹی مسجد کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے گزارش کرتا ہوں محترم جناب الحاج محمد منصور خان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد کی انتظامی مجلس کی جانب سے حضرت مولانا کی تہنیت فرمائیں۔ ہمارے شہر کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد فصیح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، قاضی شریعت ضلع ورنگل، بانی و ناظم مدرسہ عربیہ سراج العلوم، بانی و ناظم مدرسہ عربیہ اشرف العلوم للبنات، سرپرست جمعیت العلماء ضلع ورنگل، میں حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تہنیت فرمائیں۔ محسن العلماء والحفاظ محترم مولانا محمد عبدالستار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ عربیہ باب العلوم ورنگل، سرپرست جمعیت علماء ضلع ورنگل سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائے۔ ہمارے اس شہر کی ایک باوقار، بہت ہی متحرک اور فعال سوسائٹی، جسے میری مراد مسلم ویلفیئر سوسائٹی، میں اس موقع پر محترم جناب الحاج محمد عبدالکلیم صاحب صدر مسلم ویلفیئر سوسائٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائے۔ محترم جناب الحاج محمد سراج احمد صاحب جو اس سوسائٹی کے معتمد ہیں، اور محترم جناب محمد عبدالکلیم صاحب جو مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر تہنیت فرمائیں۔ محترم جناب الحاج محمد سلیم صاحب جو اس سوسائٹی کے نائب صدر ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی تہنیت فرمائیں۔ محترم مولانا محمد طالب الرحمن صاحب رحمانی و قاسمی، بانی و ناظم جامعۃ القرآن للبنات، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائے۔ محترم مولانا سید ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ورنگل، صدر مجلس العلماء والحفاظ ضلع ورنگل، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائے۔ محترم مفتی محمد منہاج احمد صاحب قیومی مظاہری دامت برکاتہم، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں صدر صفا بیت المال منہج ہائی اسکول انگلش میڈیم صوبیداری ورنگل کہ وہ حضرت مولانا کی کو تہنیت فرمائیں۔ محترم مولانا مفتی محمد زکریا احمد صاحب قاسمی، بانی و ناظم المعہد الاسلامی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع ورنگل، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائیں۔ محترم حافظ محمد فیاض الدین صاحب انواری، ناظم مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم صوبیداری، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائیں۔ محترم مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب مظاہری، ناظم جامعۃ المؤمنات نرسم پیٹ، ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائیں۔ محترم مولانا مفتی محمد غوث الدین صاحب اشاعتی، بانی و ناظم
مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات نرسہ پینڈ، اسے بھی گزارش ہے کہ وہ حضرت مولانا کی تہنیت فرمائیں۔ محترم جناب محمد عبداللہ صاحب، اللہ